کراچی دنیا کے ان بڑے شہروں میں سے ایک ہے جس کی بڑھتی ہوئی آبادی نے خودرو جھاڑیوں کی طرح خود ہی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس شہر میں معاشی یا رہائشی سرگرمیوں کی کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کا یہ خوبصورت شہر اب اپنی بے ربطگی اور بے ہنگمی کے باعث نہ صرف اپنا حسن کھو چکا ہے بلکہ مسائل کے انبار تلے دب گیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کراچی کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے عدلیہ اپنی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے۔ اس کے لیے کراچی کے بیشتر علاقوں میں موجود ہزاروں غیر قانونی عمارتیں، شو رومز، دکانیں، شادی ہالز اور سینما گرائے جانے کی بات کی جا رہی ہے، اور معزز جج نے اس سلسلے میں کم از کم 500 عمارتیں گرانے کا عندیہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ بلند و بالا عمارتیں ہیں جو رہائشی علاقوں میں بنی ہیں اور جن کی قطعی اجازت نہیں، لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ ان عمارتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بہادر آباد، بات ہائی لینڈ اور سول لائنز پر قائم وہ کثیر المنزلہ عمارتیں جو رہائشی پلاٹس پر تعمیر کی گئی ہیں اب خطرے کی زد میں ہیں۔ راشد منہاس روڈ، کارساز اور شاہراہ فیصل پر قائم کردہ شادی ہالز کو بھی مسمار کیے جانے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، ساتھ ہی دکانیں اور شو رومز بھی گرائے جائیں گے۔ محترم ججز کے مطابق کراچی کو 1950 کے ماسٹر پلان کے مطابق بنانا ہے۔ جسٹس گلزار نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو 2 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلا کر الاٹمنٹ کیٹیگری کے خلاف تعمیر کردہ عمارتوں کو گرانے اور شہر کو اصل پلان کے مطابق بنانے کا لائحہ عمل تیار کریں، ساتھ ہی متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا پلان بھی ترتیب دیں۔ اس شہر کو اس کے حقیقی رنگ میں دیکھنے کی خواہش یقیناً خوش آئند ہے، مگر اس خواب کی تکمیل کے مراحل میں پیش آنے والے مسائل اور زمینی حقائق پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ آج کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 1951 کی مردم شماری کے مطابق اس وقت کے مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ تھی۔ اس لحاظ سے اس وقت کے کراچی کی آبادی کا تناسب اور بڑھتی ہوئی شرح کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ کراچی میں شاید اس وقت آبادی کے حساب سے کم و بیش وسائل موجود تھے، لیکن آج آبادی بہت زیادہ اور وسائل بہت کم ہیں۔ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اس شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ پاکستان کا معاشی ہب ہونے کے باوجود اسی شہر سے حاصل ہونے والے ریونیو نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار نہ نبھایا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہاں آبادی بڑھی اور پھر جس کے جہاں سینگ سمائے وہ سما گیا۔ پارک، ہسپتال، لائبریری اور مساجد سب جگہ غیر قانونی قبضہ ہوا اور اس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کیا گیا، اور اجازت دینے والی حکومتیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 1950 کے بعد اتنے بڑے شہر کا کوئی مرکزی پلان نہیں، بلکہ ہر ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ کا اپنا ہی ایک پلان ہے، اور ہر پلان دوسرے سے پیٹھ موڑ کر بیٹھا ہے۔ سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال کے زمانے میں 18 ٹاؤنز میں کراچی کو تقسیم کیا گیا، اور اب ہر ٹاؤن کا اپنا ہی مرکزی پلان بنا ہے۔ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائش کے لیے کثیر المنزلہ عمارات تعمیر کی گئیں۔ رہائشی علاقوں میں پابندی کے باوجود ان بلند و بالا عمارات کی تعمیر میں قصوروار کون تھا؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، بلڈنگ مافیا، یا صوبائی اور شہری حکومتیں؟ یا پھر ان عمارتوں کی تعمیر کے وقت ماضی میں عدلیہ کی طرف سے دی جانے والی اجازت، یا جنہوں نے غیر قانونی جگہ پر عمارتوں کی منظوری سے تعمیر تک خاموشی اختیار کی؟ کراچی کی 26 سڑکوں کو عدلیہ کے حکم سے کمرشل کیا گیا، جن کے پلاٹس کو کمرشلائز کر کے ان سے ہزاروں عمارتیں تعمیر ہوئیں، اور یہ کمرشلائزیشن سابقہ عدالتی احکام سے ہی عمل میں آئی۔ 15-16 سال سے قائم شدہ عمارتیں گرانا اور مکینوں کو متبادل جگہ دینا اتنا آسان نہیں۔ کیا حکومت سندھ کے پاس اتنی زمین، وسائل اور اربوں روپے ہیں؟ پچھلے چند مہینوں میں ناجائز تجاوزات کی بنیاد پر جن کے کاروبار ختم ہوئے وہ بھی ابھی آسرے پر ہی ہیں، اور اب یہ لاکھوں لوگ اپنے گھر چھینے جانے پر خاموش رہیں گے؟ کیا صوبائی حکومت ان کو آسرا دے کر خاموش کرا سکتی ہے؟
کیا کوئی پائی پائی جوڑ کر اپنا گھر بنانے والا اس کے چھن جانے پر خاموش رہ سکتا ہے؟ کراچی جہاں پہلے ہی بے روزگاری عروج پر ہے، شو رومز، دکانیں اور شادی ہالز بند کر دینے یا مسمار کیے جانے کے بعد ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کاروبار سے منسلک ہیں؟ جہاں نئے لوگوں کو روزگار ملنے میں دقت ہے، وہاں جمے جمائے کاروبار اور روزگار کو ختم کرنے والوں کی کھپت کیسے ہوگی، جنہوں نے اپنی ساری عمر اس روزگار کے پھیلنے پھولنے میں لگا دی؟ اب وہ آخری عمر میں کیا زیرو سے ابتدا کریں گے؟ پھر ان لوگوں کا کیا قصور جب ہر جائز و ناجائز کام صرف پیسہ پھینک تماشا دیکھ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو صرف سزا ان کو کیوں ملے؟ کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے امن و امان کی خراب صورتحال اور سیاسی چپقلش نے لوگوں کے اندر بے سکونی برپا کر رکھی ہے۔ اس اضطرابی ماحول میں بے گھری اور معاشی تباہی کا خوف لوگوں میں بے چینی پیدا کرنے کا سبب پیدا کر رہا ہے، جو یقیناً کراچی کے ماحول کے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ عدالتوں نے رہائشی علاقوں کے علاوہ ملٹری لینڈ پر بھی کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینما، شادی ہالز، دکانیں اور شو رومز گرانے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے اور تمام کنٹونمنٹ بورڈ کو اس سلسلے میں ہدایات جاری ہو گئی ہیں۔ فوج کے تمام اسلحہ ڈپو کے پاس قائم شادی ہالز اور سینما ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ خاص طور پر ماضی میں دہشت گردی کا نشانہ بنی مہران بیس کے پاس قائم کمرشل سرگرمیاں، جن میں سینما بھی شامل ہیں، ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ملٹری لینڈ پر کمرشل سرگرمیاں کرنے پر فوج پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ یہاں یہ موقف بھی پیش نظر رہے کہ فوج کی تمام سرگرمیاں نیشنل اسمبلی کے چارٹر کے تحت کام کر رہی ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں ہر قسم کی زمین ہوتی ہے۔ ملٹری استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ زمین کمرشل استعمال کے لیے بھی مخصوص کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کنٹونمنٹ ایریا میں فوجیوں اور ان کے خاندان کی ایک بڑی آبادی رہائش پذیر ہے، جن کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کمرشل زمین رکھی جاتی ہے۔ وہاں تعلیمی اداروں سے لے کر ہسپتال، کھانے پینے اور دیگر اشیاء زندگی سے متعلق دکانیں موجود ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ وہاں کی آبادی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈ میں سویلینز کی زمین بھی موجود ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اس کمرشل زمین سے حاصل ہونے والا ریونیو اکثر فوج کی فلاح اور شہداء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک سپاہی کی شہادت پر حکومت 15 سے 20 لاکھ دیتی ہے، جبکہ فوج اپنے پاس سے 70 سے 80 لاکھ فراہم کرتی ہے، اور اس میں کنٹونمنٹ بورڈ پر قائم کمرشل سرگرمیوں سے حاصل کردہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ قانون کے دائرہ کار سے کوئی مستثنا نہیں، مگر کنٹونمنٹ بورڈ سے کمرشل سرگرمیاں ختم کرتے وقت وہاں کی آبادی کی ضروریات اور حاصل کردہ ریونیو سے فلاحی کام پر نظر ثانی ضرور کی جائے۔ اسی طرح کاروبار اور عمارتیں گرانے سے پہلے عوام کا مفاد پیش نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ شہر تو بن ہی جاتے ہیں مگر ایک گھر دوبارہ بننا بہت مشکل ہے۔